مولانا طاہر شفیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل رات سے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کافی سارے پاکستان کے علماء اکٹھے ہوئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو وزیر اعظم کی جانب سے مدعو کیا گیا تھا اسلام آباد میں ملاقات کے لیے، اور اس کے بعد صبح سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، مختلف لوگ جو وہاں پہ تھے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان علماء نے باوجود وزیر اعظم سے ان حالات میں ملنے سے انکار کر دیا۔ اب اس میں سچویشن کیا ہے، اس کو تھوڑا سا پلیز کلیئر کیجیے گا۔ وہ علماء اسلام آباد میں کس کی دعوت پر تھے اور کیا واقعی انہوں نے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اور آپ کی فوٹیج سامنے آئی ہے کہ آپ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں اور مفتی منیب الرحمان اور دیگر مسالک کے کچھ لوگ ہیں، اس سارے قضیے کا اصل رخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ملک کے مقتدر اور جید علماء و مشائخ، جن میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، قاری انیس جلندری، مفتی منیب الرحمان، پروفیسر ساجد میر، یہ سب حضرات جو ہے اسلام آباد میں جمع ہوئے اور ان کی وفاقی وزیر مذہبی امور اور ملک کے جو مقتدر شخصیات ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے اندر مسئلہ کشمیر، عالم اسلام کی موجودہ صورتحال اور مدارس کا جو معاہدہ ہوا ہے وزارت تعلیم کے ساتھ، یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ آج کچھ علماء نے وقت مانگا ہوا تھا وزیر اعظم سے ملاقات کا۔ ان کی ملاقات تھی وزیر اعظم سے، جن میں مفتی عبدالرحیم صاحب اور مفتی منیب الرحمان، میں، مولانا حامد الحق حقانی، مولانا قاسم قاسمی، اس طرح تمام مکاتب فکر سے مقتدر علماء جو تھے انہوں نے آج وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور اس میں بھی یہی چیزیں ڈسکس ہوئی جو میں نے عرض کیا ہے۔ اور کہیں پر بھی نہ کسی دھرنے کا ذکر ہے، نہ کسی کو کہا گیا کہ آپ روکیں، نہ کسی کو کہا گیا کہ آپ مذاکرات یعنی علماء کو کہ آپ جائیں۔ یہ اصل میں فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ بعض لوگ جو ہے وہ صرف ان کا کام جھوٹا پراپیگنڈا پھیلانا ہے اور جھوٹ بولنا ہے، وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک میں نے پوسٹ دیکھی، اس میں مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، جبکہ مفتی عبدالرحیم صاحب تو موجود تھے میٹنگ کے اندر۔ اسی طرح وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہیں نور الحق قادری صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ قاری انیس جلندری صاحب نے، پھر انہوں نے دکھایا تو انہیں واٹس ایپ میسج کیا ہے کہ وہ میٹنگ میں آنا چاہتے تھے، لیکن صوبہ ٹیچنگ میں انہوں نے کوئی جمعہ پڑھانا تھا، تو پہلے سے ترتیب تھی۔ اور مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی صاحب تو ابھی بھی اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں موجود ہیں۔ تو یہ ساری باتیں پھیلانا اور اس طرح کے کام کرنا، پہلی بات یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی ان میں کوئی مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ڈسکس کی ہوا ہے، ماں سوائے اس سے کہ میں نے کہا کہ جی آپ مذاکرات اور صرف مذاکرات کی طرف جائیں، طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، اور ایک جملہ انہوں نے شروع میں میٹنگ میں کہہ دیا کہ جی آج کی یہ میٹنگ کا دھرنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی مولانا کے کسی مارچ سے، نہ وہاں کوئی کمیٹی بنی، نہ کسی نے علماء سے کہا ہے کہ آپ جا کے مولانا سے بات کریں، نہ کسی کو۔ یہ بالکل افواہوں کا جو ایک عمل ہے وہ شروع ہے، اور یہ اسے اب میں کیا کہوں۔ اور یعنی آپ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اور دیگر علماء نے اس وجہ سے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کر دیا، یہ بات درست نہیں ہے؟ دیکھیں، مجھے خود مفتی تقی صاحب نے ابھی چند لمحات پہلے کہا کہ میری کوئی طبیعت بھی درست نہیں تھی اور ہمارا کسی قسم کے کسی سیاسی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مفتی رفیع صاحب نے ابھی چند لمحے پہلے کہا، مفتی رفیع صاحب بھی موجود تھے، وہاں حامد الحق حقانی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی عمل میں کوئی طرف بھی ہمیں جو ہے اور مدارس کو اس میں گھسیٹے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ جو اس طرح کی
فیس بک کی مجاہد بننا چاہتے ہیں. کل رات بھی تو حکومت کے ذمہ داران سے میٹنگ تھی نا جی. تو اگر ان سے ملاقات کل رات جو ہوئی وہ ملاقات جائز تھی. حکومت کی دعوت پہ اسلام آباد میں بیٹھنا جائز ہے, حکومت کی دعوت میں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھنا جائز ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ کچھ لوگ جو دو رخ رکھتے ہیں, جن کے دو چہرے ہیں, وہ علماء کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں مدارس کو خطرہ آ گیا. آج عمران خان نے جو بات کہی ہے اس نے کہا کون سا مسلمان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار نہ ہو؟ کیا کسی وزیر اعظم نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ افواہیں پھیلانا کام ہے بعض لوگوں کا, گالیاں دینا, تبرہ کرنا, اور اللہ ان کو ہدایت دے. اور یہ اپنے آپ کو, میں مفتی تقی صاحب کی وہ بات کر رہا ہوں اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس بات کی مفتی تقی صاحب سے نفی لے کے آ جائے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی, جو جرمانہ, میں سیاست چھوڑ دوں گا, جو جرمانہ کہیں گے ادا کروں گا. ابھی سرینا ہوٹل میں چند لمحے پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور وفاقی وزیر مزدور نے کہا کہ قاری حنیف جلندری صاحب اس لیے میٹنگ میں نہیں تھے کہ وہ توبہ تیزی میں انہوں نے جمعہ پڑھانا تھا. اور مفتی عبدالرحیم صاحب کو مولانا رفیع عثمانی اور تقی عثمانی نے یہ کہا کہ آپ ہماری طرف سے بھی نمائندہ ہیں. تو پھر یہ اتنا ہنگامہ برپا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور پوری ان ملاقاتوں میں کہیں ڈرنا نہیں ہے. نہ عمران خان نے کسی کو کہا ہے کہ جائیں دھرنے والوں سے, مارچ والوں سے بات کریں, نہ کوئی. عمران خان نے ایک جملہ ضرور کہا کہ نہ ہم دھرنوں سے خوفزدہ ہیں, اور یہ روٹین ہے, سیاسی بات ہے, ہوتی رہتی ہے. لیکن مولانا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کل رات سے جو تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں, جس میں آپ بھی بیٹھے ہیں اور دیگر بڑے حضرات جن کا آپ نے نام لیا وہ بھی بیٹھے ہیں, اور اس میں اب آدھے لوگ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, آدھے لوگ نہیں مل رہے, تو یہ خود بخود ایک تاثر نہیں جاتا لوگوں میں کہ یہ دیکھیے یہ پہلی بات آج جمعہ تھا جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آدھے نہیں, میرا خیال 2 یا 3 افراد ہے کہ جو وزیر اعظم سے نہیں ملے ہیں, اور ممکن ہے وہ ملے ہوں تو تصویر نہ ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے حالات میں جب کوئی اس طرح کی بات حضرات کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ, جیسے میں نے ابھی کہا کہ مفتی تقی صاحب اور رضی صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمارا سیاسی کردار کوئی نہیں ہے, بالکل, لیکن ہم سیاسی کردار میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان کا اکٹھا ہونا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کشمیر اور مدارس ان موضوعات کی وجہ سے تھا, نہ کہ اور جو اس وقت محنت کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, آرمی چیف, ہمارے DGI SI جنرل فیض, یہ مسلم امہ کی وحدت اتحاد کے معاملے میں جو کچھ چیز سامنے ہے, کچھ نہیں ہے سامنے, اس پہ بات ہوئی. میرا ایک سوال ہے کہ اگر ان حضرات نے عمران خان صاحب سے نہیں ملاقات کرنی تھی تو یہ حکومت کی میزبانی میں کل رات سے وہاں کیوں موجود تھے؟ بالکل صحیح, ٹھیک ہے. کس کی دعوت پہ وہاں آئے, کس نے انہیں بلایا, کس کی میزبانی تھی؟ تو بلا وجہ افواہیں پھیلا کے اپنے اکابر کا, اپنے لوگوں کا اور اپنا مذاق نہ اڑائیں. ہماری خواہش ہے, میں نے رات بھی عرض کیا تھا, آج بھی وزیر اعظم سے کہا کہ آپ کو چاہے دلچسپی نہ ہو, آپ اس کو انتظامی اور سیاسی انداز سے دیکھیں. ہمیں یہ دلچسپی ہے کہ اس وقت رائے کا اجتماع سر پر ہے, لاکھوں لوگ اجتماع کے لیے آ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی تصادم ہوا تو نقصان ہوگا, لہٰذا مذاکرات سے معاملات کو حل کریں. یہ ہم نے بات کیا, وزیر اعظم نے تو یہ بات بھی نہیں کی ہے. صحیح. تو آپ کی جو ملاقات ہوئی مفتی منیب الرحمان صاحب کی اور دیگر جن حضرات کا آپ نے نام لیا, ان کا رحیم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, مولانا جمیل الحق صاحب زیادہ حامد الحق کا بھی ہمارے ساتھ تھے. اس کا ایجنڈا ملاقات کا کیا تھا اور اس میں اور کیا گفتگو ہوئی؟ بس یہی جو آپ کو بتایا, کشمیر تھا, مدارس کی ٹھیک ہے جو ہے صورتحال تھی, جو نئے معاہدے ہوئے ہیں, اور تیسری بات اپنا میں نے عرض کی کہ عالم اسلام میں جو اس وقت بالکل سہولتکار یا مسالتکار کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں مولانا بہت شکریہ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو باقی حضرات اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے اور جو آپ نے بتائی, ہم ان سے بھی براہ راست ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ 35 یا 37 لوگ تھے جو آئے تھے, ان میں سے 3 یا 4 لوگ ہیں جو نہیں گئے, باقی سارے میٹنگوں میں موجود, اور یہ بھی صرف صبح والی میٹنگ میں نہیں گئے, باقی سب میٹنگوں میں یہ موجود تھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. چلیں, آپ کا موقف آ گیا, بہت شکریہ آپ کا.
جزاک اللہ.